بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانی اور جمہوری جذبوں کے ساتھ آج یہاں اسلام آباد میں سیاسی جماعتوں پر مشتمل آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی میزبانی محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب نے کی۔ ان کی دعوت پر متحدہ مجلس عمل جناب اسفندیار ولی خان صاحب، جناب حاصل خان بزنجو، جناب آفتاب خان شیرپاؤ، جناب محمود خان اچکزئی، جناب فاروق ستار صاحب، جناب مصطفیٰ کمال صاحب، انہوں نے اس میں شرکت کی اور آل پارٹیز کانفرنس نے پورے اتفاق رائے کے ساتھ 25 جولائی 2018 کے انتخابات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ہم اس الیکشن کو اور اس مینڈیٹ کو عوام کا مینڈیٹ نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو عوام کے مینڈیٹ پر ایک ڈاکہ سمجھتے ہیں جو ڈالا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ اکثریت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم ان کی اکثریت کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور نہ ان کو حق حکمرانی دینا چاہتے ہیں۔ اس الیکشن کے نتیجے میں ہم نے السرنو شفاف انتخابات کے انعقاد کا مطالبے پر اتفاق کیا ہے، اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان جماعتوں کے جو لوگ منتخب ہوئے ہیں وہ حلف نہیں اٹھائیں گے، البتہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ کہ جناب میاں شہباز شریف صاحب نے سب سے درخواست کی کہ حلف نہ اٹھانے کے مسئلے پہ مجھے کل اپنی پارٹی سے تھوڑی مشاورت کرنے دیجیے، تاکہ میں اپنی پارٹی کی مشاورت سے ایک موقف آپ تک پہنچا سکوں۔ اس کے علاوہ ہم دوبارہ انتخابات کرانے کے لیے تحریک چلائیں گے، احتجاجی مظاہرے ہوں گے، اور اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ ایک فوری طور پر کمیٹی بنائی جائے گی جو اس شیڈول کی تفصیل واضح کرے اور کارکنوں کو رہنمائی دے اور عوام کو اس میں شرکت کی دعوت دے۔ اس کا طریقہ کار انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر اتفاق کر لیں گے۔ ہاں، ایک بات اور بھی بڑی اہم ہے کہ جو جماعتیں آج اس اجلاس میں شریک نہیں ہو سکی ہیں اور وہ انتخابات پر اعتراض رکھتی ہیں، نتائج پہ اعتراض رکھتی ہیں، کوئی اس کو مسترد کرتی ہیں، باقی جماعتوں سے بھی ہم 1-2 دن کے اندر رابطے مکمل کریں گے تاکہ ایک جامع اتفاق رائے حاصل کیا جا سکے اور پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پر مجتمع کیا جا سکے، کیونکہ مسئلہ اس ملک میں جمہوریت کا ہے۔ ہم جمہوریت کی بقا چاہتے ہیں، جمہوریت کے لیے ہماری قربانیاں ہیں۔ ہم اس جمہوریت کو کسی اسٹیبلشمنٹ کے یرغمال نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے آج آزادی کی جنگ لڑنی ہے، ہم نے جمہوریت کی آزادی کی جنگ لڑنی ہے، اور جو قوتیں سمجھتی ہیں اور جو قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور جو ہے عوام کے ہاتھ میں ہوگا۔ عوام فیصلہ کریں گے، سیاسی جماعتیں ان کی رہنمائی کریں گی۔ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر اس الیکشن کمیشن کو اختیارات دیے، اربوں روپے کے ان کے لیے 20 ارب روپے تک ہم نے ان کے اخراجات کی منظوری دی۔ یہ الیکشن کرائے اس نے، اتنے اختیارات اور اتنا بڑا پیسہ کیوں قوم کا ضائع کیا انہوں نے کہ پھر بھی وہ نتائج پر اپنی قدرت حاصل نہیں کر سکے، اور ان کے پریزائڈنگ آفیسرز، ROs، DROs وہ فوجیوں کے یرغمال بنے رہے، اور کوئی نتیجہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نہیں مہیا کیا گیا۔ تو اس بنیاد پر ہم اس ملک میں سرنو جمہوریت کی بحالی
اس کی آزادی اور اس کو طاقتور بنانے کی طرف آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور دیکھیں گے کہ یہ ایوان یہ لوگ کس طرح چلاتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو ایوان میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ایوان مقدس ہے، اس میں اس طریقے سے چور لٹیرے جو ڈاکے ڈال کر اندر گئے ہیں ان کو اس ایوان کی طرف جانے کے راستے بند کر دیں گے۔ شہباز شریف صاحب یہ بتائیں کہ مولانا صاحب نے جن فیصلوں کا اعلان کیا ہے، آپ بیچ راستے میں پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ کر تو نہیں چلے جائیں گے؟ نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ جہاں تک حلف نہ اٹھانے کی بات ہے، مجھے اس کے لیے وقت چاہیے اپنی پارٹی کی۔ میں نے اپنی سینٹرل ورکنگ کمیٹی سے مشورہ کرنا ہے، اور میں انشاءاللہ پرسوں میں نے کہا اتوار کو میں انشاءاللہ اس کے آگاہی کروں گا، اور باقی تحریک چلانے کے حوالے سے، جلسے کرنے کے حوالے سے ہم پوری طرح متفق ہیں، اور یہ واقعی اس ملک میں بدترین قسم کی بے ضابطگیاں ہوئیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس کے حوالے سے پورے آج پاکستان سے جو پارٹی اس تشریف کے سربراہ لائے تھے وہ پوری طرح متفق ہیں، اور انشاءاللہ ہم جلد جس طرح مولانا نے کہا کہ چند روز میں ہم اگلا رائے جاری کریں گے۔ بس ہو گیا جی، بس ہم ان کے ساتھ دوبارہ رابطہ کر رہے ہیں بس شکریہ جی۔ مولانا صاحب یہ بتائیں، دیکھیے سن 1977 میں جو لوگ منتخب ہوئے تھے، لیکن مجموعی جب نتیجے کو مسترد کر دیا گیا تو پھر ہمارا موقع آ گیا۔ اس وقت 37 سیٹیں تھیں۔